السلام علیکم دوستوں، کچھ سوالات ہیں عالم صاحب سے۔ عالم صاحب کے پاس علم بہت ہے مگر ان کے بتائے ہوئے دلائل مسئلہ عقیدے میں قبول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مسئلہ عقیدے میں ضعیف روایت پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اوتھینٹک حدیث، صحیح حدیثوں سے جواب دیں، لیکن اگر جواب دینا بہتر نہ سمجھیں تو بالکل جواب نہ دیں، اور اگر گالی گلوچ کریں گے تو ہم ان کی ہی بات پر یقین مانیں گے جو انہوں نے خود ہی کہی ہے۔ جب جواب نہیں ہوتا تو سامنے والا گالیاں بکتا ہے۔ قبر میں پھول چڑھانا کیسا ہے اور قبر میں اذان دینا کیسا ہے؟ حدیث و قرآن کی دونوں جائز اور مستحسن عمل ہے، اچھے عمل ہے۔ تو دوستو، آج ہم اسی حقیقت پر غور کریں گے، دیکھیں گے کہ کس طرح انسان شرک و بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف قرآن مجید اور فرمان رسول میں ہے۔ اور مہلت مرنے سے پہلے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے، آپ چاہے جس مسلک پر ہوں، جب بھی آپ کو کوئی اچھا عمل لگے اور ایک اچھے عمل کے نام پر کوئی بھی شخص حدیث پیش کر دے یا قرآن سے کوئی بات، آپ خود اس کو تحقیق کریں، چاہے وہ آپ کے مسلک کا آدمی ہو چاہے وہ دوسرے مسلک کا، اور حق بات جو کہے اس کی بات کو سر تسلیم خم کر کے قبول کر لینا چاہیے۔ تو چلیے اس سفر کی شروعات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ یہ پیغام ہر اس انسان تک پہنچے جو سچ کو تلاش کر رہا ہے۔ پھول ڈالنے کے جائز کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگر اس قبر کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ علیم صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 216۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈال منگوائی، اسے 2 حصوں میں توڑا اور ہر قبر پر ایک ایک حصہ رکھ دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید جب تک یہ ڈالیاں ہری رہیں ان کے اعجام میں کچھ کمی کر دی جائے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ حدیث کسی کو مزاروں اور قبروں پر پھول پتے رکھنے کی دلیل نہیں دیتی، کیونکہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خصوصیت تھا۔ حدیث میں اصل سبق یہ ہے کہ انسان کو چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک شخص صرف پیشاب کی نجاست سے بچنے میں لاپرواہ تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا، اور اسی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ جب اتنے چھوٹے گناہوں پر بھی عذاب ہو سکتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ شرک اور بڑے گناہوں کا انجام کتنا سخت ہوگا۔ نتیجہ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ طہارت، پاکی، نجاست سے بچنا اور زبان کی حفاظت بےحد اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں پر بھی پکڑ سکتا ہے، ہمیں بڑے گناہ اور خاص کر کے شرک سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ اگر چھوٹے گناہوں کی سزا قبر میں ہے تو بڑے گناہوں کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ سب سے بہترین تحفہ حضور نے گلاب کے پھول کو کہا اور اس کو اپنے پسینے کی نسبت سے اس کو جوڑا۔ اس لیے ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں گلاب پیش کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ کے پسینے کی نسبت سے برکت حاصل ہو، اور دوسرا کہ حضور نے اس کو بہترین تحفہ فرمایا تو ہم ولیوں کی بارگاہ میں ایک بہترین تحفہ پیش کرتے ہیں، اور چونکہ وہ تر رہتے ہیں لہٰذا ذکر اللہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3561 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6281۔ اس حدیث میں کہیں بھی گلاب کا کوئی ذکر تک نہیں ہے۔ ہم کو جو حدیث ملی وہ مولانا صاحب کی باتوں سے بالکل بھی میچ نہیں کھاتی۔ حضرت میری جانکاری کے مطابق گلاب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو کا تذکرہ صحیح حدیث میں ملتا ہے، اور تحفہ دینے کی فضیلت بھی حدیث سے ثابت ہے، لیکن گلاب کو سب سے بہترین تحفہ بتانا مجھے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملا۔ اگر آپ کے پاس اس کی سند موجود ہو تو مہربانی کر کے ہمیں بھی بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاب یا پھول قبر پر رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر کوئی کہے کہ وہ گلاب سب سے اچھا تحفہ ہے اور اسی لیے قبر پر رکھا جائے تو یہ رسم و بدعت میں آ جائے گا، کیونکہ اس کا اصل سنت موجود نہیں ہے۔ یہ کہ قبر پر اذان کیوں دی جاتی ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، اس پر مستقل بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں چند
مختصر سی باتیں اس تعلق سے بطور دلیل پیش کر دیتا ہوں. یہ بات یہ ہے کہ بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اور بعض حدیثوں میں آیا کہ قبر میں شیطان بھی داخل ہوتا ہے. دلائل آپ کے پاس بھلے ہی بہت سارے ہوں, لیکن ایسے موقع پر انسان جب مختصر بات کرتا ہے تو صحیح حدیث پیش کرتا ہے. قبر پر اذان دینے کا کوئی بھی ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں. دین تجربے اور رائے پر نہیں بلکہ قرآن و سنت پر چلتا ہے. اگر یہ عمل راحت کا ذریعہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی قبروں پر اذان دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے دین میں نئی چیز نکالی وہ مردود ہے. قبر پر صحیح سنت یہ ہے کہ میت کے لیے دعا, استغفار اور صفات کی دعا کی جائے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر قبر پر اذان دی جائے تو امید ہے کہ شیطان جب قبر میں آئے گا اذان کی برکت سے یہ قبر سے بھاگ جائے گا. قبر کا حساب کتاب کوئی کھیل تماشا نہیں, یہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے ہوگا. جب کسی انسان کو اس کی قبر میں اتارا جاتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں. اگر وہ انسان نیک ہے تو اس کے اچھے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شیطان وہاں آ کر دخل دے گا اور مردے کو قبر میں بھی گمراہ کر دے گا. قبر میں شیطان کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی. اگر انسان نیک اعمال لے کر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی منزل بھی آسان کر دیتا ہے. اس لیے یاد رکھو, قبر کا سوال جواب بہت بڑی حقیقت ہے اور وہاں صرف وہی کام آئے گا جو نیک عمل ہم نے اس دنیا میں کیے ہوں گے. اور ایک نور کی شکل میں آتا ہے, روشنی کی شکل میں آتا ہے. بندہ گھبرایا ہوا پریشان ہوتا ہے اور جب اس روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کو روشنی سے راحت محسوس ہوتی ہے, تو گھبراہٹ میں کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا رب ہے. ایمان برباد ہو جاتا ہے, ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. دوستو ذرا سوچو, کیا کوئی عقل مند انسان یہ مان سکتا ہے کہ موت کے بعد بھی ایمان خراب ہو جائے گا؟ بھائیوں, ایمان اور کفر کا فیصلہ موت سے پہلے ہی ہو جاتا ہے. موت جس حال پر آتی ہے انسان کا انجام اسی پر لکھا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا, سورہ آل عمران آیت نمبر 102, مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں, پوچھتے ہیں تمہارا رب کون, تمہارا دین کیا ہے, تمہارے نبی کون؟ بھائیوں, جواب وہی دے گا جس نے اپنی زندگی ایمان اور عمل کے ساتھ گزاری ہوگی. اور شیطان کی یہ مجال کی نور کی شکل میں آ جائے. جب غوث پاک فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں پوچھو کیا پوچھتے ہو, یہ مرید ہے میرا, مگر غوث پاک کی سفارش سے فرشتوں نے اس کو جنتیوں کے رجسٹر میں لکھ دیا. بھائیوں, اگر ایسا ہی ہے تو پھر آذان دینے کی ضرورت کہاں سے آن پڑی؟ اصل حقیقت یہ ہے, قبر کا امتحان ہر انسان کو اکیلے دینا ہے, نہ اولیاء نہ غوث. وہاں صرف تمہارا ایمان اور تمہارا عمل کام آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قبر یا تو جنت کے باغ میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا. اے اللہ, ہمیں ایمان پر موت عطا فرما اور قبر کے سوالوں کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما. یہی حق بات ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مردے کو قبر میں اتارتے تو آپ یہ دعا کرتے کہ اللہ محمد کے دین پر تیرے حوالے کرتے ہیں, اے پروردگار اس کو شیطان کے وسوسوں سے بچا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر قبر پر اذان دی جائے تو امید ہے کہ شیطان جب قبر میں آئے گا اذان کی برکت سے یہ قبر سے بھاگ جائے گا. اور سچائی یہ ہے, دین اللہ کی امانت ہے, اسے ضعیف حدیثوں سے سجانا نہیں ہے بلکہ صحیح حدیثوں سے بچانا ہے. جو سنت سے ثابت نہ ہو اسے دین میں لانا شیطان بھگانا نہیں, دین مٹانا ہے. اذان نماز کے لیے ہے, قبر کے لیے نہیں. اگر قبر کی اذان سے شیطان بھاگتا تو صحابہ کرام کبھی اسے نہ چھوڑتے. دین قرآن و حدیث سے ہے, بزرگوں کی باتیں سنت نہیں بنتی. قبر کی اذان سے نہ شیطان بھاگتا ہے نہ انسان بچتا ہے. سنت ہی اصلی حفاظت ہے. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو شیطان بھگانا نہیں بلکہ اسی کو بلانا ہے. جب فرشتہ پوچھتا ہے من ربک, تیرا رب کون, تو مؤذن پکار کے کہتا ہے ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو جواب میں آسانی ہوتی ہے اور اس کو خیال آتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے. وہ اذان کے کلمات سن کے فوراً جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے.
قبر میں فرشتوں کے سوال کی ٹائم اور باہر مؤذن کی اذان کی ٹائمنگ ایک جیسی ہوگی؟ کیا فرشتے بھی گھڑی دیکھ کر پوچھیں گے کہ ذرا مؤذن اللہ اکبر کہہ لے پھر سوال شروع کریں؟ نہیں، یاد رکھو قبر کے سوال جواب کا تعلق صرف تیرے ایمان اور تیرے عمل سے ہے، نہ کہ باہر کی اذان کی آواز سے۔ یاد رکھو وہاں کوئی اذان تجھے یاد نہیں دلائے گی، تیرے دل کا ایمان ہی تیرا جواب بن کر بولے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3880۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے بھائی کی قبر پر اذان دیا کرو تاکہ قبر والے کو جواب دینے میں آسانی ہو؟ کیا اتنی بات کہنے میں مشکل تھی؟ یہی سوچنے والی بات ہے۔ طاقت اس ویڈیو میں جو حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلطی تو وہ میری طرف سے، اور اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ جزاک اللہ خیر۔